کال لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لاسٹ ویک ہم نے حدیث نمبر 15 جو ہے وہ شروع کر دی تھی, تو وہیں سے انشاءاللہ تعالی ہم اسی پوائنٹ سے ہم آگے انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں. تو اس کا جو پہلا پارٹ تھا اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. تو پہلے یہ والا حصہ جو ہے ہم دیکھ رہے تھے اسی کے اوپر, تو مزید ہم اسی کے اوپر اب بات کرتے ہیں. تو لاسٹ سے کلاس میں جب ہم نے بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا اس آیت کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ سورہ قاف آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک نگران تیار رہتا ہے. اور سورہ انفطار آیت نمبر 10 to 11 میں آتا ہے الانفطار, اس میں آتا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, تمہارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اقوال اور اعمال تحریر کرتے ہیں. تو اس پہ ہم نے بات کر لی تھی کرامن کاتبین, ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو ایک دفعہ پکڑ کر معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ معاذ اسے قابو میں رکھنا. انہوں نے پوچھا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ اور محاسبہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں لے جانے والے عمل ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی ان کی گفتگو ہوگی. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے مختلف قسم کے گناہ ہیں ان میں سے زبان کے بھی کچھ گناہ ہیں, اور زبان کے گناہ کے اندر مثال کے طور پہ جھوٹ آتا ہے, غیبت, اس کے علاوہ الزام تراشی, کسی کے اوپر تہمت لگا دینا, کسی کے اوپر بہتان لگا دینا. ٹھیک ہے, بہتان کیا ہوتا ہے کہ کسی نے چوری نہیں کی اور اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ تم نے چوری کی. پھر چغلی کرنا. چغلی اور غیبت کا فرق بھی میں آپ کو بتا دوں. غیبت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ویسی انسان برائی جس کو کہتے ہیں نا کہ برائی فار دا سیک آف برائی کرتا ہے, بس ویسی برائی کر رہا ہے. چغلی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دو لوگوں کو لڑانے کے لیے کوئی ایسی بات ایک دوسرے سے کر دیتا ہے کہ دونوں کی شدید لڑائی ہو جائے. تو یہ بہت ہی سمجھے غیبت سے بھی بدتر چیز ہے یہ. اس کے بعد طنز ہو گیا, تانا ہو گیا, مذاق اڑانا ہو گیا, یہ سب زبان کے گناہ ہیں اور یہ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا. اچھا, اب ہم یہاں پہ اور کچھ احادیث اور دیکھ لیتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر بول اس کے لیے باعث وبال ہے سوائے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یا اللہ کے ذکر کے. اب آج آپ نے اللہ کے ذکر کی اہمیت بھی پڑھ لی نا, تو یعنی مراد کیا ہے کہ باعث وبال کیوں ہے؟ یعنی کچھ پتہ نہیں ہے. آپ جب کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے ہو سکتا ہے غلطی سے کسی کی غیبت کر دی, ہو سکتا ہے میں نے کوئی مذاق اڑا دیا, ہو سکتا ہے میں نے کوئی لوز ٹاک کر دی. ایک تو خاص طور پہ جو لوگ بہت بولتے ہیں نا ان کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی اور کیا کچھ وہ کر چکے, نہیں یاد رہتا نا, ذہن میں ہی نہیں رہتا. تو اس طرح یہ ہے کہ اس لیے وبال کا باعث ہے. ہاں, اگر کوئی انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور اللہ کا ذکر کرے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے باعث نجات ہیں. یعنی یہ بس سمجھے کہ مراد ہے کہ کرنے کے کام ہے. پھر ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ من سمتا نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ نہیں مراد ہے کہ بالکل ہی انسان کوئی چپ ہو کے بیٹھ گیا, مطلب مراد یہی ہے کہ بیکار کی باتوں میں اور اپنا بہت زیادہ بولنے والی عادت کے جو انسان بے تکان, آپ نے سنا ہے نا, بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے, اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. باقی یہ نہیں مطلب کہ کوئی انسان چپ کا روزہ رکھے اور گھر میں اپنے گھر والوں سے بات نہ کرے, اپنے ہسبینڈ سے بات نہ کرے, بیٹی سے بات نہ کرے, بہو سے بات نہیں کرے, یہ نہیں مراد ہے. ٹھیک ہے, لیکن بے تکا نہ بولے کہ یعنی مراد یہ کہ کچھ لوگوں کا ایک مقصد ہوتا ہے نا کہ جب بیٹھے تو گوسپنگ, غیبت ایک ٹاپک نکال لیا, بس اسی پہ بے تکان بولے جا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں تو مذاق اڑائے جا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ نیگیٹو ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں, یہ آتی ہے مسلم میں حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بات کرتا ہے اور اسے اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہی ہوتا ہے. سنگینی کا مطلب ہوتا ہے سیریسنس کا.
اور وہ اسی بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے. یعنی اپنے بات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم کی گہرائی میں جا سکتا ہے. بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان والے عضو جسے کو زبان کہتے ہیں اور اپنے 2 ٹانگوں کے درمیان واقع عضو جسے شرمگاہ کہتے ہیں اس کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, ہر قسم کی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لے, اور دوسری بات زبان کی حفاظت کر لے, جو ابھی ہم نے برائیاں دیکھی ہیں ان سے بچ جائے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کی گارنٹی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی, تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں ہیں, خوف الہی اور حسن اخلاق. تو حسن اخلاق بھی جس کے اندر ہوتا ہے تو اس کی زبان جو ہے وہ لوز نہیں ہوتی, وہ غلط باتیں زبان سے نہیں نکالتا. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے, تو فرمایا کہ وہ 2 چیزیں ہیں, زبان, اگین وہی ہے زبان, اور شرمگاہ. اسے بھی ترمذی نے روایت کیا. پھر آپ دیکھیں سورہ کہف ہے, اس میں یہ آیت آتی ہے, آیت نمبر 49. آپ خالی آیت اور سورہ کا نام لکھ لیا کریں, باقی گھر میں آپ دیکھ لیجیے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ترجمہ ہے, ہائے ہماری کمبختی, یعنی ہماری بدقسمتی, کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, اس نے تو ہماری کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی, سب شمار کر کے رکھا ہے. اب یہ کون سی کتاب ہے بتائیے؟ نامہ اعمال. شاباش, نامہ اعمال کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ نا. تو انسان یعنی قیامت کے دن جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو کہے گا میری اتنی بری قسمت. ظاہر ہے جو جس کے برے اعمالوں کے وہی کہے گا نا میری بری قسمت, تو وہ کہے گا کہ اس میں تو میرے چھوٹے چھوٹے مائنیوٹس گناہ جو ہے وہ تک لکھے ہوئے, یہ کیسی کتاب ہے. یعنی مراد یہ کہ اس کا اندازہ یہ نہیں تھا, اس نے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا, جو منہ میں آیا بول دیا, جو جی چاہا کسی کو کہہ دیا. تو اس دن جو ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا. اچھا, یہاں تک تو ہم نے اس کے اوپر بات کر لی. اب جو اس کا حدیث کا اگلا پارٹ تھا, اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اگلا ایک اور کام کیا کرے کہ ہمسائے کی عزت کرے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا. ہمسائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیبر. تو نیبر کے ساتھ اور یا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم ہے وہ ہمیں اسلام دیتا ہے. قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیات ہمیں ملتی ہیں اور احادیث میں بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. تو ایک بات کا یاد رکھیے گا, آج جیسے ہم نے کفار کے ساتھ تعلقات دیکھے تھے نا, 4 قسم کے تعلق دیکھے تھے, تو ان میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہمارا نیبر یا ہمارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو, کافر بھی ہو, تو جو اس کے حسن سلوک کا رویہ جو اسلام ہمیں ایک پڑوسی, عام پڑوسی کے ساتھ کہتا ہے نا کرنے کے لیے, وہی رویہ ہمیں کافر کے ساتھ بھی اپنانے کے لیے اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ احادیث سے بھی اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی ترمذی میں حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جبریل امین مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے تھے اور کرتے رہے کہ مجھے خیال یہ ہونے لگ گیا تھا کہ شاید ہمسائے کو وراثت کا بھی حقدار ٹھہرا دیا جائے گا. اتنا زیادہ رائٹس بتایا کرتے تھے. پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے سامنے کہ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کون اے اللہ کے رسول ایماندار نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس کی تکلیفوں اور ایذا سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. اسے بھی بخاری نے روایت کیا نا. تو یعنی اس کا مطلب یہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے یا ایذا دیتا ہے. مسلم میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا جن کی تکلیفوں اور دکھوں سے ہمسایہ معمون نہ ہو, یعنی بچا ہوا نہ ہو, معمون کا مطلب ہوتا ہے حفاظت میں نہ ہو, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی ایسی ایسی احادیث آپ کو ملیں گی جس سے آپ کے نیبرز کے بارے میں آئی تھنک اتنا کوئی ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ برے ہیں یا اچھے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اٹ ڈز میک اے بگ ڈفرینس. ہمارے نامہ اعمال میں بلا وجہ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, بلا وجہ ہمارے نامہ اعمال جو ہے وہ کالا ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں نا. تو یہ ہمیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جیسے تکلیف اور ایذا, ٹھیک ہے آپ نہیں دے رہے, رائٹ, اب ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں, آپ نہیں دے رہے کسی کو, دوسرا پڑوسی آپ کو ایذا دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے. تو اب اس کے ہمیں یہاں پہ تعلیمات یہ دی جا رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وہ رویہ نہ اختیار کریں جو وہ کرتے ہیں. ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول.
ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ آپ کو باتیں سناتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ ان کو جواب نہ دیں، آپ ان کے ساتھ برائی نہ کریں، آپ ان کو کھانے کی کوئی چیز بنا کے بھیج دیں، کچھ نہ کوئی چیز ایسا تعلق رکھیں کہ یہ مسئلے مسائل سارٹ آؤٹ ہو جائے، آپ اپنی طرف سے پہل کر دیں، ٹھیک ہے، اچھائی میں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں. جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. مسلم نے اسے روایت کیا اور یہ حدیث میں بھی ابھی بھی ہم نے یہی حدیث پڑھی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ آپ یہاں میں آپ کو نا ایٹیکیٹس حدیث کے حساب سے بتا رہی ہوں یا رائٹس بتا رہی ہوں کہ پڑوسیوں کے کیا ہیں. ان میں سے ایک حدیث ہمیں مسلم میں ملتی ہے اور اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اس میں سے ہمسائے کو حصہ دے دیا کرو. یعنی مراد یہ کہ کوئی غریب پڑوسی ہے خاص طور پہ اور وہاں پہ کوئی قورمے کی کوئی اچھی خوشبو جا رہی ہے، یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی بوڑھی سی صاحبہ ہیں وہ آپ کے نیبر میں رہتی ہیں اور ان کو کوئی بچے دیکھنے والے نہیں، اکیلی رہتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پانی ڈالنے سے کیا مراد ہے کہ مطلب تمہیں شاید کم پڑ رہا ہے تو بس تو بھی دے دو، کچھ نہ کچھ ان کو بھجوا دو. تو یہ بڑی اچھی ہمارے رمضان میں، اور یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے یہاں افطاری وغیرہ نیبرز میں بھیجی جاتی ہے یا کھانا بھیجا جاتا ہے، تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ نہ صرف اس کو رمضان تک محدود نہ کریں ورنہ وہ کسٹم اور وہ رسم بن جاتی ہے. عام طور پہ بھی یہ کرنے کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کو اس کی ہوا روک کر بھی تکلیف نہ دو اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی ایسی دیوار نہ چنو جس سے پڑوسی کی ہوا رک جائے اور اسے تکلیف پہنچے. تو یہ جو کنسٹرکشنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں کہ نیبر سے بغیر پوچھے دیوار اونچی کر دینا یا چھت کے اوپر اور کمرے بنا دینا یا کچھ، یہاں تو خیر ڈیفینس میں الاؤڈ ہی نہیں ہے لیکن اور ایریاز میں آپ جائیں تو 3-3 4-4 فلورز لوگ بناتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بنائیں آپ، کوئی بات نہیں، لیکن کیا کریں؟ نیبر سے اجازت لیں. یہ نیبر کا حق ہے کہ اس کی ہوا جو رکتی ہے نا، حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز پوچھ کے کرنا چاہیے. مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت بڑی عبادت گزار تھی اور دن کو روزے رکھتی تھی، رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت برا تھا. اور اس حد تک برا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کوئی چلو کبھی کبھی کچھ بات کر دی، ایک انٹینشنلی انسان کرتا ہے نا، تو وہ اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیا کرتی تھی، ٹارچر، تکلیف، کوئی بھی طریقے سے. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو، کچرا ڈال دینا، کوئی ان کے ساتھ برا کر دینا، کوئی ان کی کمپلینس کر دینا، ہوتا ہے نا اس طرح کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے رائٹس ہیں نا، یہ حقوق العباد ہے بیسکلی یہ چیزیں. مسند احمد میں یہ حدیث آتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا، پھر ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری 2 پڑوسنے ہیں، تو ان دونوں میں سے میں ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، تو میں کس کو بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو. تو جتنا قریب آپ کا نیبر ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے. تو اس کو کوئی بھی گفٹ دینا یا اس کو کوئی چیز بھجوانا، یا رمضان میں کھجور آپ بھجوا رہی ہیں یا کھانے کو، تو پہلے اس کا حق آپ ادا کریں، اس کے بعد آگے کے پڑوسی. جیسے ہم نہیں کہتے کہ پھر 3rd 4th 5th آگے اور بھی نیبرز رہتے ہیں. تو بہرحال جتنا ہو سکے انسان ان کا حق ادا کرے. اور جو ہم اچھی طرح واقف ہیں جس ایریا میں خاص طور پہ ہم لوگ ڈیفینس میں یہاں رہتے ہیں، تو یہاں تو نیبرز کا بعض تو نام بھی نہیں جانتے، بعض تو شکل بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے کتنے لوگ رہتے ہیں. تو اگر آپ کا یہ معاملہ ہے تو کم سے کم اس طرح کا تعلق اپنا رکھ لیں کہ جب بھی ملے تو سلام دعا اپنی رکھ لیں، جب آپ کو باہر آتے جاتے ملاقات ہو جائے. دوسری بات، کوئی نہ کوئی چیز پکا کر بھیج دیں. تیسری بات یہ کہ جیسے یہ اسلامک لٹریچر ہوتا ہے، نیچے آپ کبھی بک شاپ جائیے، وہاں پہ بکس وغیرہ اسلامک ٹاپک پہ اویلیبل ہیں. تو آپ اگر اپنا جو امت وسط کی حیثیت سے ہم پڑھا ہے نا، تو اپنا آپ فریضہ ادا کرنے چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو اس میں سے ایک بات یہ بتائی تھی نا، تو آپ اپنے نیبرز میں اس طرف کر کے تھوڑے تھوڑے دن کے بعد کبھی کچھ کھانے کو بھیج دیا، کبھی کوئی بکس ایک بکس آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دی، کبھی آپ نے قرآن کلاس کے فلائرز ڈسٹریبیوٹ کر دے. تو یہ سب انشاءاللہ آپ کا حق ادا کرنے میں آ جائے گا. چاہے ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت ان کے گھر بیٹھی ہوں، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نیبر کا بھی آپ تب زیادہ آپ ملنا جلنا کر سکتے ہیں جب وہ بھی چاہیں. اگر وہی نہیں چاہ رہے تو یہ تو نہیں نا کہ آپ ان کو کہلوا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بزی ہیں.
کوئی لوگ ورکنگ بھی ہوتے ہیں, کچھ ان کے اپنی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ آپ روز ان کے اگر بیٹھیں گے ہی تو ان کا حق ادا ہوگا. آپ یہ بھی طریقے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس طرح آپ ان کا حق ادا کر سکتے ہیں. دوسری ایک اور بات کیا, آپ خود ان کو ایزا نہیں دینا, آپ ان کا خیال کریں کہ یہ نہیں ہو کوئی کچرا ماسی وہاں نہ ڈال دے, یا ان کی ماسی کو توڑ لیا زیادہ پیسے دے کے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے ماسی آ گیا آپ کو نہیں پتا آپ نے رکھ دیا, ایک آپ باقاعدہ اس کو آپ نے اپنے چوکیدار کو کہا ادھر سے نکلے پھر میرے پاس بھیجنا, اس سے کہا تمہیں کتنے پیسے مل رہے ہیں, یہ چیز غلط ہے. ویسے کوئی آ گیا کوئی بات نہیں, وہ کام چھوڑ کے آ گیا, اس نے تو کہیں کام کرنا ہے, آپ نے اسے رکھ لیا, تو انٹینشنلی کوئی یہ بھی ایزا دینا ہے اس کو, آپ ان کی تکلیف میں آپ نے اضافہ کر دیا نا, تو کم سے کم یہی نہ آدمی کرے اگر کچھ نہیں کر سکتا. اور عید بقرعید میں تو واقعی انسان کچھ نہ کچھ تو بھیج ہی سکتا ہے نا, کھجور تو بھیج ہی سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک, اور کیوں ہمیں کام کرنا ہے. دیکھیے ضروری نہیں آپ کے نیبر آپ سے خوش ہو سکتا ہے وہ کیا یہ کوئی چیز ہے بھیجنے کی کھجور کی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, صحیح ہے. آپ کو کس سے راضی کرنا ہے, اللہ کو, ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں. اچھا جی, اگلی جو بات ہم نے دیکھی اس حدیث میں وہ کیا تھی, وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اب کیا حق آ رہا ہے, حقوق العباد میں مہمان کا حق آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم روایات دیکھتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ بہت بڑے مہمان نواز تھے. قرآن میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے ان کے سامنے بچھڑا لا کے رکھ دیا تھا نا کھانے کے لیے. تو اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس میں ہمیں اپنا دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور رادر یہ ہے کہ اچھا ان کے ساتھ جتنا ہو سکے ہم ان کے ساتھ سلوک رکھیں. اور یہاں پہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, تو آپ اس سے مسلم کی حدیث ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کہنے لگا کہ اگر میں کسی کے یہاں مہمان بن کر جاؤں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے, اب اس کے بعد کسی وقت وہ مہمان میرے گھر آ جائے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اس سے بدلہ لوں یا میں اس کے ساتھ مہمان نوازی کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم بجا لائے. تکریم کا کیا مطلب ہوتا ہے, عزت, اکرام, اس کو اہمیت دینا. تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے آگے پوچھا کہ کب تک, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پرتکلف کھانا 1 دن رات اور ضیافت صرف 3 دن تک ہے, اس کے بعد کی خدمت اور تواضع صدقہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سمجھ دیجئے کیا مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا. پہلی بات یہ ہے کہ مقابلہ نہیں کرنا ہے, انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا, وہ اگر آپ کے یہاں مہمان بن کے آتے ہیں, ہمیں حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے, ہمیں ان کے ساتھ ممکنہ حد تک اچھا کرنا ہے. دوسری بات یہاں پتہ چلی, انہوں نے پوچھا اس شخص نے کہ کب تک یہ کام کرنا ہے مہمان نوازی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرتکلف کیا مطلب ہے, اچھا ذرا کھانا, جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ بریانی, قورمہ, اچھا ذرا اہتمام کھانے کا کرنا, تو وہ 1 دن اور رات ہے. ٹھیک ہے, یعنی 1 دن اور رات تو تم اہتمام کرو, ایکسٹرا اچھا کھانا ان کو کھلاؤ. اب اس کے بعد بھی وہ ٹھہر رہے ہیں تو ضیافت کا معاملہ کیا ہوتا ہے, مہمانداری, یعنی پھر تم ان کی مہمانداری کرو. مہمانداری کیا ہوتی ہے کہ مطلب مراد یہ ہے کہ جیسے تم جتنا بھی ان کا حق ادا کر سکتے ہو وہ تم کرو, یعنی اپنا پرتکلف کھانے سے تھوڑا معاملہ آسان ہے. اب یہ ہے کہ بس مہمانداری ٹھیک ہے, ان کا خیال کرو, رہنے کا, سونے کی جگہ, یہ سب کچھ تم دیکھ لو, یہ ضیافت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, ضیافت آپ ایک سینس میں کہتے ہیں دعوت بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ نہیں ہوتا, اہتمام والا لیول نہیں رہتا ہے, سیکنڈ لیول آ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے, ان کی خدمت اور تواضع. اب جب تم کرو گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا, ایکسٹرا تمہیں اس کا اجر اب ملے گا, یعنی کہ صدقہ میں شمار ہو گیا. تو کیا ہو گیا, مہمان نوازی کا 1 اجر, حقوق العباد کے حوالے سے 1 اجر, اور صدقے کی وجہ سے ایک اور اجر, 2 اجر تمہیں ملیں گے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک اور چیز ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یعنی مراد یہ ہے کہ جو 1 دن اور رات کا کھانا ہے, مراد اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو کچھ بھی گھر میں کوئی انسان کھا رہا ہے نا, یعنی میزبان جو پکا رہا ہے, تو وہ اب وہی کھائے پیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ضیافت ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ بالکل ہی کمتر درجے کا کھانا نہیں دو اسے, یعنی پھر بھی ضیافت ہوگی, لیکن جیسے تم کھاتے ہو تو تم اس کو وہ کھانا دو, لیکن بہت زیادہ فارمیلٹیز اب ختم ہو جائیں گی. تو یہ ایک آسانی بھی ہمیں دین دیتا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے جہاں یہ مہمان کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے,
تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مہمان جو بنتا ہے, جو مہمان ہے, تو وہ میزبان کا بھی کچھ خیال کرے نا. یعنی یہاں پر اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ میزبان کی رائٹس کی کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ مہمانوں کو بھی ان کے لیے, میزبان کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہیے, یا یہ کہ کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر دینا چاہیے کہ جو کہ میزبان کے بس میں نہ ہو, یا یہ کہ مہمان کو طویل عرصے تک کسی گھر میں قیام نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہمیں حدیث سے بھی پتہ چل گیا, یہاں تو 3 دن کی بات ہو رہی ہے, 1 دن کی بات ہوئی پھر 3 دن کی بات ہوئی. تو مراد کیا ہے کہ مختصر سے مختصر اپنا سٹے انسان رکھے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حدیث یہ آتی ہے, مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے یہاں طویل قیام کر کے میزبان کو گنہگار کرے. اچھا اب آپ بتائیے, ہم کہیں کہ بھئی گنہگار ہونے کی کیا بات ہے, کیوں گنہگار ہوگا؟ بیزاری کرے گا, بالکل. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے. جو مہمان آتا ہے نا وہ کس موڈ میں ہوتا ہے؟ ہالیڈے موڈ میں. اچھا میزبان جو ہوتا ہے وہ کس موڈ میں ہوتا ہے؟ گھریلو روٹین, اس کا گھریلو ذمہ داریاں ہیں. اب میزبان کے لیے مہمان کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ان کے جو مطلب مرد ہیں, ہسبینڈ اگر ہیں, تو وہ جو ہے نا کام پہ نہ جائیں, وہ چھٹیاں لے لیں ان کی وجہ سے, ان کو گھمائے سب جگہ, ٹھیک ہے. جو اگر گھر میں خاتون خانہ ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول کا ہوم ورک کرائیں نہیں کرائیں, وہ مجھے روز بازار لے کر جائیں. تو یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے, یہ دیکھیں نا 3 دن ٹھیک ہے, 1 دن ہو گئی, 3 دن ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ پھر یہ چیزیں کیا ہوگا, جب ایکسٹرا ڈیمانڈ آئے گی مہمان کی طرف سے تو میزبان بیزار ہوگا, اور دوسرا یہ کمپلین کرے گا, غیبتیں کرے گا, فون کر کے اپنی امی کو کوئی بتاتا ہے, کوئی فلاں کو بتاتا ہے, کوئی بد مزاجی دکھانا شروع ہو جاتا ہے کہ جائیں یہ, تاکہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کھانا ٹائم پہ نہیں لگایا, جان کے ایسا کیا, یہ چلا جائے. تو دیکھیں نا سب کیے کرائے پہ پانی پھر گیا نا. تو یہ ریزن کون بنا ہے کہ بھئی آپ طویل عرصے تک کیوں کسی کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں, 15 دن لوگ رہنے آ جاتے ہیں, 1 ہفتہ رہنے آ جاتے ہیں. یہ نہیں, یہ مناسب نہیں ہے یہ طریقہ اتنا زیادہ. اور بعض دفعہ لوگ نا بتاتے نہیں ہیں, وہ ان کو گیس ورک پہ رکھتے ہیں. روز اب بتا رہے, مطلب ان سے پوچھے جی آپ کب تک ہیں, دیکھیے ابھی شاید پرسوں تک ہوں. تو پھر وہ انسان کہتا ہے اچھا چلو پرسوں تک ہے, ہوتا ہے نا بیچارے. پھر پتہ چلتا ہے پرسوں پوچھا آپ کا بکنگ کرائی, نہیں ابھی نہیں, ابھی سوچ رہے 1 ہفتے, اچھا 1 ہفتے میں, چلو ٹھیک ہے 1 ہفتہ. پھر اس تو یہ گیس ورک تو نہیں ہے. آپ کسی سے اجازت لیں کہ میں آپ کے گھر 3 دن 4 دن 5 دن کے لیے میں آنا چاہتی ہوں, آپ کے یہاں ارینجمنٹ ہے, اب میں آ سکتی ہوں نہیں آ سکتی, تاکہ وہ بھی مینٹلی پریپیئر رہے. اگر اس کو پتہ ہے آپ 3 دن ہیں تو حدیث کے مطابق اس نے اچھا آپ کے ساتھ 3 دن کرنا ہے, کیونکہ یہ بیچاری 4تھے دن ان کی انشاءاللہ فلائٹ ہے, یہ چلی جائیں گی انشاءاللہ خیر سے. تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے اگر, تو وہ تو بیچارہ ہر وقت پریشان ہے. ہر وقت وہ اگر گروسری بھی کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے پتہ نہیں میں اتنا دودھ لوں, میں اتنی بریڈ لوں, نہ لوں, یہ چلی جائیں, چیزیں ضائع ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سچی بات ہے, مہمانداری آسان کام نہیں ہے. جو گھر والا ہوتا ہے نا اس کا روٹین پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو دونوں طرف سے ہمیں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اور ہاں اگر آپ اسلام کی بات کریں تو یہ واقعہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے. یہ اس میں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کے اپنی تنگ دستی کے بارے میں کرایا. اب دیکھیں اس وقت کے ایشوز بھی کچھ اور تھے. ان کو تو کھانا ہی یعنی ہفتوں مہینوں سے کھانا, سمجھیے ہفتوں میں کم سے کم تو نہیں ملتا تھا. تو اب ان کے پاس کچھ کھانا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کھانا نہیں تھا. آپ نے باری سب کو صحابہ کرام کو کہلوایا, کہیں کھانا نہیں. انہوں نے کہا ہم تو خدا اچھا ہمارے پاس کھانا نہیں. تو اس میں ایک ابو طلحہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا, بیوی سے پوچھا گھر جا کے, تو انہوں نے کہا ہاں بچوں بھر کا کھانا موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو تو تم سلا دو اور اندھیرا کر دو, چراغ بجھا دو, اور یہ لوگ کھانا کھا لیں گے پیٹ بھر کے. ہم ایسے شو کریں گے جیسے کہ ہم کھا رہے ہیں, آلدو ہم نہیں کھائیں گے. تو ظاہر ہے یہ مثال جو ہے یہ تو صحابہ کرام کی تھی اور اس کے اوپر اتنا اجر بھی تھا. تو انہوں نے کھا لیا مہمانوں نے کھانا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ صبح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اس کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا, اور اس موقع پہ قرآن میں سورہ حشر آیت نمبر 9 جو ہے وہ اسی کا نزول کا ذریعہ بنی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ترجمہ ہے اور وہ اپنی ضروریات کے باوجود دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. تو سارے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا. دوسرے آپ مہمان کے بارے میں بھی دیکھیے اس کا کیا ایشو تھا.
وہ تو کھانے نہیں ہفتوں سے ملا ہوا ہے نا پیٹ میں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے آج کل کے مہمانوں کے حوالے سے اور اس وقت کے دور کے مہمانوں کے. لیکن بہرحال اگر ہم سم اپ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے پڑوسی ہو جائیں, چاہے ہمارے گھر مہمان آنے والے ہوں, تو وہ ہماری مطلب ایک طرح سے عزت ہے, اور جتنا کوئی انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے اتنا کرے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے گاڑی دینا بھی اسی میں آتا ہے حسن سلوک میں. تو یہ نہیں انسان چیزوں کی وہ کرے, اللہ برکت دے گا, اللہ اس کو صدقہ بنا دے گا. جیسے ظاہر پیٹرول مہنگا, ہر چیز مہنگی, تو اس میں مگر آج کل کام نہیں چلتا. جو افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے آپ کو بہت ساری سیکریفائسز گھر میں مہمان کو دینی پڑتی ہیں. تو وہ جتنا کچھ انسان کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے, اجر کا باعث ہے آپ کے لیے. یہ چیز انسان کو اطمینان دیتی.